والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد سامعین ذی وقار گرامی قدر حاضرین و ناظرین، نماز تراویح میں آج قرآن حکیم کا جو حصہ سماعت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی اور قاری صاحب کو پڑھنے کی اللہ نے جو توفیق مرحمت فرمائی، سورہ نور کے آخری دو رکوع اور پھر اس کے بعد سورہ فرقان، سورہ شعراء اور سورہ النمل کے 6 رکوع تلاوت کیے۔ یوں آج ہمارے 19 پارے مکمل ہو چکے اور 20ویں پارے کے سورہ نمل کے 2 رکوع بھی آج پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ سورہ نور کا جہاں سے آغاز ہوا، یہ سورہ نور کا 8واں رکوع ہے، جس میں اللہ نے اسلامی طرز معاشرت کا ایک اصول بیان کیا ہے کہ 3 اوقات کے اندر غلام اور نابالغ بچے بھی بغیر اجازت کے گھروں میں داخل نہ ہوں۔ صبح کے وقت اور عشاء کے بعد کے وقت اور دوپہر کے وقت، یہ تینوں آرام کے اوقات ہوتے ہیں اور بندہ اپنی آزادی سے آرام کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ان 3 اوقات کے اندر گھر کا نوکر اور غلام اور اپنا نابالغ بچہ بھی گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ بہت زیادہ بڑی عمر کی عورتوں کے لیے تھوڑی سی یہاں پر سہولت قرآن مجید نے دی کہ وہ اگر بڑی چادر نہ بھی اوڑھیں تو وہ بغیر بڑی چادر اوڑھے کے بھی رہ سکتی ہیں، لیکن قرآن نے کہا وہیں استعففن خیر لہن، اگر وہ عفت اختیار کر لیں اور بڑی ہی چادر اوڑھیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ فضیلت باب چیز یہ ہے۔ سورہ نور کے آخری رکوع میں غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین جو بہانے بناتے تھے وہ اجازت لے کر ادھر ادھر جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے، اور ان کا ذکر ہوا اور اہل ایمان کا ذکر ہوا کہ وہ بغیر اجازت کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے نہیں جاتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ایک ادب یہاں پر سکھایا گیا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء احدکم بعدا، کہ تم مصطفیٰ کریم کے بلاوے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نہ سمجھو۔ ایک جو اس آیت کا یہ معنی بیان ہوا ہے، 3 طرح کے ادب سکھائے گئے ہیں۔ ایک تو جب حضور کو بلاؤ تو نام لے کر نہ بلاؤ، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے ہو۔ میرے مصطفیٰ کو یا محمد نہ کہو بلکہ یا رسول اللہ اور یا نبی اللہ کہہ کر پکارو۔ دوسرا تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو تو زور زور کی آوازیں دیتے ہو، گوہے کے لفظ سے آواز دیتے ہو۔ میرے مصطفیٰ کو ایسے نہ پکارو۔ اور تیسرا یہاں پر دعا کا معنی جو دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے وہی معنی مراد دیا گیا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول کی دعا کو آپس میں ایک دوسرے کی دعا پر قیاس نہ کرو کہ تمہاری دعائیں تو کئی دفعہ قبول نہیں ہوتی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے لفظ ہاتھ اٹھنے کی دیر ہے، اللہ مصطفیٰ کی دعا کو رد کرتا ہے۔ اس لیے مصطفیٰ کی دعا تمہاری دعا یا تمہاری دعا میرے مصطفیٰ کی دعا کی طرح نہیں ہے۔ سورہ فرقان شروع ہوتی ہے، یہ قرآن مجید کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے 42 نمبر سورہ اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 25 نمبر سورہ ہے۔ مکہ المعظمہ میں نازل ہوئی، 77 آیات اور 6 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بالکل آغاز میں فرقان کا لفظ آیا، اسی وجہ سے سورۃ کا نام سورۃ الفرقان ہے۔ اس کی پہلے اور دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید
اپنی توحید وحدانیت اور قدرت الہی کے دلائل اور مناظر ذکر کیے ہیں، منکرین رسالت کا رد کیا ہے اور منکرین قرآن کا رد کیا ہے اور ان کے انجام بد کا ذکر کیا ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے جو بے جا مطالبات تھے ان کا ذکر کیا ہے اور قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو دنیا میں آج میرے مصطفیٰ کی اطاعت اختیار نہیں کرتے اور طرح طرح کے مطالبے کرتے ہیں اور حضور پر ایمان نہیں لاتے ہیں، کل قیامت کا دن جب ہوگا تو اس دن یہ ظالم لوگ اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ کوئی راستہ بنایا ہوتا تو آج مجھے یہ مشکلات نہ اٹھانا پڑتی۔ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے چند انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کا ذکر کیا ہے، انبیاء کی تبلیغ اور قوم کی نافرمانی اور پھر ان پر عذاب الہی کا ذکر ہے۔ پانچویں رکوع میں قدرت الہیہ کی کرشمہ سازیوں کا ذکر ہوا ہے، اللہ نے کارخانہ قدرت سے اپنے بے شمار دلائل اور براہین کا اور نشانیوں کا ذکر کیا ہے، سورج، رات، دن، نیند، چاند، ستارے، ہوائیں، بارش، یہ میٹھے اور کھارے پانی کے سمندر، انسانی تخلیق کی کہ اس کو ہم نے انسان کو ایک حقیر قطرہ آپ سے پیدا کیا ہے، یہ اس کا تذکرہ اس رکوع میں ہوا۔ اور آخری رکوع سورہ فرقان کا اللہ کے بندوں کی صفات کا ذکر ہوا کہ جو عباد الرحمن ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ وہ زمین پر جب چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں، جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلام مبارکت دیتے ہیں اور ان مسجدوں میں قیام کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، کبھی سجدوں میں کبھی قیاموں میں وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ سے عذاب سے بچنے کی، اور اسراف اور کنجوسی سے وہ بچنے والے ہیں اور میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں۔ وہ نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، نہ حق نہ ناحق قتل کرتے ہیں، بلکہ جب اللہ کی آیتیں آتی ہیں تو غور و فکر کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ شعراء شروع ہوتی ہے، یہ مکی سورہ ہے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے 47 نمبر سورہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 26 نمبر سورہ ہے۔ اس کی 227 آیات ہیں، 11 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام شعراء ہے، یہ شعراء شاعر کی جمع ہے اور اس میں شعراء کا ذکر آیا ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ شعراء ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے سورہ مبارکہ میں کہ جب حضور علیہ السلام غم سے نڈال ہو جاتے کہ یہ لوگ اسلام کیوں نہیں قبول کرتے، میں ان کے لیے کتنی کوشش کرتا ہوں یہ جنت کی طرف آئیں اور یہ جنت کی طرف نہیں آتے، تو اللہ نے اپنے حبیب کو اس میں تسلی ارشاد فرمائی اور پھر لگاتار انبیاء علیہ السلام کے واقعات حضور کو سنائے تاکہ میرے محبوب کو تسلی آ جائے۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کا تفصیل سے ذکر کیا گیا، جادوگروں کا تذکرہ اور موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مقابلہ، فرعون کی ناکامی کا ذکر ہوا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، قوم کو تبلیغ کرنا، بت پرستوں کی مخالفت کرنا، بتوں کو پچھاڑ دینا اور پھر مختلف مراحل امتحانات سے گزرنا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، قوم عاد کا ذکر ہوا، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ یہ سورہ شعراء میں ان انبیاء کی بڑی تفصیل کے ساتھ واقعات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرمائی، اور آخر میں آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شان بیان کی اور پھر میرے مصطفیٰ کو ان الفاظ کے اندر تسلی دی، محبوبہ آپ فکر کیوں کرتے ہو، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، رب تو وہ ہے جب آپ کھڑے ہوتے اس کی بارگاہ میں قیام میں، وہ رب اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وتقلبک فی الساجدین، اور یہی نہیں دیکھ رہا، وہ تو آپ کو سجدہ کرنے والوں کی پشتوں میں اور پیٹوں میں ریموں سے پشتوں میں اور پشتوں سے روم منتقل ہوتا ہوا آدم سے لے کر آج تک تیرا رب تجھے ہر جگہ پر دیکھتا رہا، سبحان اللہ، تیرا افتری حفاظت کرتا رہا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی۔ سورہ النمل یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ مکی سورہ ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 48 نمبر، مصحف کی ترتیب میں اس کی 27واں نمبر ہے، 93 آیات ہیں، اس کی کل 7 رکوع ہیں جس میں سے آج 6 رکوع پڑھے گئے۔ اس سورت کا نام سورہ النمل ہے، نمل عربی میں چمٹی کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 18 میں ایک چمٹی کا خاص تذکرہ ہے، اسی وجہ سے سورت کا نام سورۃ النمل ہے۔
سورہ نمل کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ماننے والے اور نہ ماننے والوں کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر تذکرہ یہاں پر کیا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا مفصل تذکرہ دوسرے رکوع سے شروع ہوتا ہے۔ وادی نمل سے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لو و لشکر اور جاہ و جلال کے ساتھ جاتے ہیں، اور فضا کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا اڑا کے لے کر جا رہی ہے۔ نیچے وادی کے اندر چیونٹیاں اپنے بلوں سے باہر نکل کر دانہ دل کر چگنے کے لیے وہ پھر رہی ہیں ادھر ادھر۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے جب سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتا دیکھا، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ جس وقت وادی کے قریب سلیمان علیہ السلام کا لشکر پہنچا تو چمٹیوں کی ملکہ نے اپنی رعایا سے کہا، او چمٹیوں جلدی کرو اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں بے شعوری کے اندر سلیمان کا لشکر تمہیں اپنے قدموں سے رون نہ ڈالے۔ وہ تو فضا میں آ رہے تھے، چمٹیاں تو نیچے تھیں، لیکن اختیار کا عالم دیکھیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چمٹی کی اس آواز کو سن لیا، کہتے ہیں 3 میل کی مسافت تھی، چمٹی زمین پر، اللہ کے نبی آسمان پر تخت پر، فاصلہ 3 میل کا تھا، اور وہ بھی چمٹی کی آواز سن لی۔ میں کہتا ہوں آج کی سائنس بڑے عروج پر پہنچی ہے، چمٹی کو اٹھا کر کوئی سائنسدان کان میں لگا لے یا کسی بہت باریک کیمرہ کے منہ میں رکھ کر اس کی آواز کو ریکارڈ کرنا چاہے تو کوئی چمٹی کی آواز کو نہ سن سکتا ہے نہ ریکارڈ کر سکتا ہے۔ یہ کمال اگر اللہ نے دیا ہے تو اپنے نبی کو دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی 3 میل دور سے چمٹی کی آواز سن سکتے ہیں تو میں قرآن مجید کی اس آیت سے استشہاد کرتے ہوئے یہ بات کہنے میں حق بجانا ہوں گا کہ سلیمان نبی کی اگر قوت سماعت کا عالم یہ ہے کہ وہ 3 میل دور سے چمٹی کی آواز سن سکتے ہیں، تو جو نبیوں کے بادشاہ ہے، جو سلیمان کے بھی آقا ہے، محمد مصطفیٰ، وہ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہم غلاموں کے درود السلام کی آواز نہیں سن سکتے۔ بے شک بے شک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چمٹی کی آواز سنی فتبسم ضاحکا من قولها، آپ اس کی بات سے مسکرا دیے، آپ مسکرا دیے۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه، اور اللہ کی بارگاہ میں فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ تو مجھے توفیق دے دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ اور معلوم یہ ہوا جب اللہ کوئی نعمت نازل کرے تو بندے کو فوراً اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ سے شکر مانگنا چاہیے کہ مجھے شکر کی توفیق مل جائے، مجھے شکر کی توفیق مل جائے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، اے اللہ جو نعمت تو نے مجھ پر کی اس کا بھی میں شکر ادا کروں، وعلی والدی، اور جو میرے ماں باپ پر کی ہے اس نعمت کا بھی میں شکر ادا کروں، تو مجھے اتنی توفیق دے دے وانا عمل صالحا ترضاه، اور میں ایسا نیک عمل کروں جس سے میرے رب تو راضی ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جگہ پر جا کر قیام کیا، تفصیلی تذکرہ ہے، میں صرف اشارے دے رہا ہوں، اور اپنے لشکر کا معائنہ کیا، فلاں کدھر ہے، فلاں کدھر ہے، فلاں کدھر ہے۔ جب دیکھا تو لشکر میں آپ ایک لشکری کو نہ پایا، تو آپ نے کہا کہ انی لا اری الہدہد، کیا وجہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا۔ کمال تو یہ ہے، بادشاہیاں تو ایسی ہوں کہ جن کی رعایا کے اندر نظر اتنی ہو کہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہو تو وہ بھی بادشاہ کی نظر سے ہو جاتا، اس کو بھی وہ پوچھے کہ وہ کدھر ہے، ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں یہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں اس پرندے کا بھی خاص مقام تھا، جہاں سلیمان علیہ السلام جاتے یہ ساتھ ہوتا اور وہاں یہ تلاش کر کے دیتا تھا کہ اس زمین پر اس جگہ پانی ہے یا نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ سلیمان کے لشکر کا پرندہ اگر بتا سکتا ہے کہ زمین کے اندر پانی ہے کہ نہیں ہے تو اس لشکر کے بادشاہ کا عالم کیا ہوگا، سلیمان کا عالم کیا ہوگا، اور اگر سلیمان کا عالم یہ ہے تو بتاؤ محمد مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ، آقا کریم علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہوگا۔ کہا وہ اگر کوئی بات ٹھیک لے کر آئی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو اس کو میں سخت سزا دوں گا یا اسے قتل کر دوں گا۔ تھوڑی دیر گزری تو پھڑپھڑاتا ہوا ہدہد آ گیا، فرمایا کدھر غائب تھے تم، ہدہد کدھر تھے، نظر نہیں آئے۔
کہا میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں ایک علاقے سے، ایک شاعر سے، ایک سبا کا علاقہ، وہاں کی ایک ملکہ ہے، ملکہ سبا، وہاں پر لوگ چاند اور سورج کو پوجتے ہیں، وہ ان کی بادشاہ زادی ہے اور اس کا تخت ہے، وہ اس پر بیٹھی ہوتی ہے۔ کہا اچھا میں اس کی اطلاع لیتا ہوں، جھوٹ کہتا ہے یہ سچ کہتا ہے، یہ خط لے جا، یہ خط جا کر اسے ڈال دینا۔ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا کہ یہ خط بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ سلیمان کی طرف سے خط ہے ملکہ بلقیس کے نام۔ جب خط پہنچا تو بلقیس نے خط پڑھا تو اپنے لشکریوں سے مشورہ دیا، انہوں نے کہا آپ جیسے آرڈر کریں، ہم کیا ہیں، مرنے مٹنے کے لیے کریں۔ کہا نہیں، بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، ٹکا لوٹی لوگوں کی کر دیتے ہیں، وطن کو، ملک کو، علاقے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے بادشاہ نہیں ہیں، چلو پہلے دیکھتے ہیں، تحفے میں بھیجتی ہوں، یہ تحفے لے جاؤ، سمجھ لگ جائے کہ ہمیں وہ کس نوعیت کے آدمی ہیں۔ اس کے لشکری تحفے لے کر آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس، تو اللہ کے نبی نے کہا تم ہمارے پاس تحفے لے کر آئے ہو، ہمیں تو ان تحفوں کی کوئی، اس سے تو اللہ نے مجھے زیادہ بہتر چیزیں عطا فرمائی، لے جاؤ اور بتا دو مکہ کو بس تیار ہو جائے، ہم آنے والے ہیں، ہمارا لشکر آنے والا ہے، ورنہ اطاعت کر کے عادل ہو جاؤ۔ بلقیس کو یہ اطلاع ملی تو فوراً تیار ہوئی، چلو جی ہم اطاعت اختیار کرتے ہیں۔ اس کا لشکر وہاں سے روانہ ہوا، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام ادھر بیٹھے ہیں، آپ نے کہا وہ آ گئی ہے، تم میں سے کون ہے جو مجھے تخت بلقیس اس سے پہلے لا کر دے؟ اس نے ادھر سے نکلتے اپنے تخت کو تالے شالے لگائے، محل کو بند کیا، سواریوں پر بیٹھی آ گئی، کہا مجھے تخت بلقیس لا کر دو۔ ایک جن کھڑا ہوا آپ کی امت میں سے، کہنے لگا مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے لا کر دے سکتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ 80 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا، 7 منزلہ، سونے کا بنا ہوا، یاقوت اور جمر جڑے ہوئے، 1500 میل دور کی مسافت پر وہ تخت پڑا ہوا۔ 80 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا، یہ ہاتھ، اور 7 منزلہ، سونے کا بنا ہوا، یاقوت اور زمرد اس پہ جڑے ہوئے تھے، دور 1500 میل دور تھا۔ 1500 میل، 1500 میل، ادھر سے کراچی بنتا ہے، اتنے دور تخت پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے مجھے کون لا کر دے گا؟ ایک قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک تیز ترار جن نے کہا مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے لا دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ دراصل اس نے یہ کہا تھا آگے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی کو اس کا یہ تکبر پسند ہے، تو نہیں تو طاقت بڑا طاقت والا ہے، نبی کے سامنے تیری کیا طاقت ہے؟ کہا نہیں اس سے بھی جلدی چاہیے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، ایک اور شخص کھڑا ہوا، ایک فقیر کھڑا ہوا انسانوں میں سے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا اللہ کے نبی بس آپ نظر کرم فرماؤ، سبحان اللہ، آپ نظر اٹھاؤ مجھے دیکھو، آپ کی نظر مجھ پر پڑ کر واپس نہیں پلٹے گی، تخت آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، اتنی بات ہوئی تھی کہ تخت سامنے پڑا تھا۔ فلما رأى مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ اللہ کے نبی نے تخت کو دیکھا تو سامنے پڑا ہوا ہے، کہا یہ میرے اللہ کا مجھ پر فضل ہوا ہے اور میرا رب مجھے چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں کہ ناشکری کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ اپنے لیے، اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ غنی ہے اور کریم ہے اور بے پرواہ ہے۔ بلقیس آ گئی سلیمان علیہ السلام کے سامنے، موتی ہو گئی۔ آپ نے کہا یہ دیکھو یہ ہمارے پاس بھی ایک تخت ہے، تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے۔ وہ دیکھ کر کہہ رہے ہاں ہے تو میرا بھی اسی طرح کا ہے، یہ تو بالکل اسی طرح کا تخت ہے۔ فرمایا چلو اندر گئی تو آپ نے نیچے جو فرش تھا سلیمان علیہ السلام کے
آستان نبوت کا وہ بلور کا بنا ہوا تھا، شیشے کا، ایسا لگتا تھا کہ نیچے پانی ہے. تو اس نے اپنے چادر کو اوپر کیا کہ کہیں پانی میں میری چادر یا میری شلوار بھیگ نہ جائے. تو سلمان علیہ السلام نے کہا وہ نیچے یہ تلا کر، کپڑا تلا کر، پانی نہیں ہے ادھر، یہ تو شیشے کا بنا ہے. سبحان اللہ. شرمندہ ہوئی بہت زیادہ. اس نے کہا میں نے بہت زیادتی کر دی، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر کے اپنی امت میں داخل کر. سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام پر وہ ایمان لائے، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اس نے پھر سلیمان علیہ السلام سے نکاح بھی کیا، اور ان سے ان کی اولاد بھی ہوئی. حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور 19 پارے کی آخری آیت کیا ہی حسین و جمیل آیت، کیا ہی خوبصورت پیغام. جو لیدہ لوگوں کا تذکرہ، ان پر سلام. اللہ فرماتا ہے قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. حبیب آپ کہہ دو کہ سب تعریفیں اللہ کی نہیں، اور اللہ کے جو لیدہ بندوں پر سلام ہو. زبان مصطفیٰ سے سلام کروایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اللہ خیر مما یشرکون، اللہ بہتر ہے یہ جن کے ساتھ تم شرک ٹھہراتے ہو، یقیناً اللہ بہتر ہے. 20واں پارہ شروع ہوتا ہے. ان 2 رکوعوں کے اندر توحید باری تعالیٰ کے دلائل میں اللہ کے علم محیط کا بھی ذکر ہے، اور علم عطائی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا علم اللہ جانتا ہے، اور جس کو اللہ عطا کرنا چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. آپ فرما دو کہ زمین اور آسمان میں جتنا کچھ غیب ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. عالم الغیب فلا یعلم علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسل. لیکن وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے، جس پر راضی ہو، اس کو غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے. منکرین آخرت کی شبہات اور ان کو دعوت فکر دی گئی ہے. زمین اور آسمان کا قرآن میں، اور زندہ اور مردہ کا ذکر کہ ان کو جو چلتے پھرتے مردہ ہیں، کافر ہیں، ان کو سنایا نہیں جا سکتا ہے. دعوت الارض کا ذکر ہے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عام نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات میں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم اجعل القرآن قرینا فی الدنیا ونونسا فی القبر ورفیقا فی الآخرہ.